کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے۔ تو میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے۔ سب سے اشرف، سب سے اچھی نوکری، سب سے اچھا کام، سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو۔ جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو، وہ رات تو 1000 مہینے سے اشرف ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنے دنوں کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، دن کی تنہائی میں اور رات کے اجالوں میں قرآن پڑھے، بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ مومن کے لیے شفا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مومن کے لیے رحمت بھی ہے، اور یہ پاکیزہ کتاب ہے جس کی دنیا کی کتابوں میں کوئی مثال نہیں، اور تمام احادیث مبارکہ میں بھی یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک آسمانی کتابوں میں بھی لاجواب ہے اور دنیاوی کتابوں میں بھی لاجواب ہے۔ دنیاوی کتابوں کو تذکرہ ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، دنیا کی کتاب کیا اس کے سامنے حیثیت رکھا کرتی ہے۔ لیکن قرآن ہمارے لیے بہت نفع بخش ہوتا ہے۔ جہاں یہ قرآن بندہ پڑھ لیتا ہے، زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، بندہ کسی کو پھونک دے، بڑے سے بڑا خبیث اتر جاتا ہے، بڑے سے بڑا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن قرآن اسی سینے میں زیادہ دنوں تک محفوظ رہتا ہے جس کا سینہ بغض اور کینہ سے پاک ہوتا ہے، جس کا سینہ پاک و صاف ہوا کرتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی گندگی نہیں رہا کرتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ طلباء کرام ہیں، ماشاءاللہ آپ حفظ قرآن کر رہے ہیں، آپ ہی کے سامنے ایک بچے نے ایسا کارنامہ انجام دیا جو ہمیں بھی دعوت فکر دیتا ہے، جو ہمیں بھی ایک فکر دیتا ہے، سوچنے میں ڈال دیتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی